جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلب ہم لوگوں مجھے مجھے ابھی آنے سے پہلے راستے میں کچھ بیگم دکھا رہی تھی، کچھ ایک ثانیہ ابھی ایسے تو اتنا کچھ ہو گیا ہے کہ اب بات کریں گے تو ایسے لگتا ہے کہ اپنی اوقات ہی کوئی نہیں ہم لوگوں کی ابھی، کہ جناب وہ ایک جنازہ ایک بندے کو مار کے تو اس کا جنازہ دیا فلسطین میں، تو وہ جنازہ اب لے کے جا رہے تھے، تو جنازے کے اندر انہوں نے بم رکھ کے دے دیا، تو اب جنازے کے اندر بم پھٹ گیا۔ ویری گڈ۔ مطلب نہ ہنسنا آ رہا ہے نہ رونا آ رہا ہے، عجیب کیفیت ہے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی بندہ آئے گا میرے گھر پہ بم مارے گا، یا رات میں آئے گا چابی کھولے گا، میری بیگم کو بھی اٹھا کے لے جائے گا، میری بہن کو بھی اٹھا کے لے جائے گا، اگلے دن ان کے کچھ پارٹس مجھے دے دے گا، اور میں اس کے بعد یوٹیوب پہ فلم بناؤں گا، اور اس کے بعد میں اللہ اکبر کے نعرے لگا کے دعائیں کروں گا، اور اس کے بعد میں آگے چل پڑوں گا۔ لگتا ہے کہ یہی اوقات رہ گئی اس وقت انسان کی، اس سے زیادہ میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اب عجیب عالم ہے کہ انسان کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے، اور وجہ کیا ہے پیچھے، کہ میں اور آپ، اب میں اس کو جوڑنے کس کے ساتھ لگاؤں؟ ایک تو ہے فزیکل ایفرٹ میں اور آپ ابھی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اب ایک ملکی نظام ہے، آرمی کا نظام ہے، پالیٹکس ہے، مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ لڑنا کیسے ہے، سیاست کیسے کرنی ہے۔ ہم تو نارمل لوگ ہیں، ہم نے صبح جانا ہے شام کو آنا ہے۔ ہم یہ ملک چلانے کی ذمہ داری پولیس، آرمی، پولیٹیشینز کے پاس ہے، مجھے آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، تو مجھے آپ کو تو یہ کام آتا ہی نہیں۔ اور جہاں میں اور آپ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، تو ہمارے اپنے ملکوں میں جو لوگ ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم ان کے ہی اگینسٹ جا رہے ہیں، تو وہ ہمیں روک دیتے ہیں وہاں پہ، اور نتیجتاً کوئی پکڑا جاتا ہے، کوئی مارا جاتا ہے، اور شورلی کی طرح چھوٹا سا دھماکہ ہوتا ہے اور کہانی ختم۔ تھوڑی سی لائٹ نکلتی ہے، دو تالیاں بجاتے ہیں، دو دیکھے بغیر ہی آگے بڑھ جاتے ہیں، اور با کمال ہو گیا جناب۔ اس زندگی یہ ایک راستہ ہے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم جو جہاد بن نفس ہے، جو میں اپنے ساتھ کر سکتا ہوں، کہ میں اتنا دیر زندہ رہوں کہ یہ جو اب جیسے لاسٹ ویک ہم نے بات کی تھی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ جب اللہ کے صحابی شہید ہوئے تو عرش کے فرشتے روئے، اور کتنے ہزار فرشتے آئے، غالباً 5,000 یا 6,000، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ اور یہ وہ صحابی تھے ایکچولی، ہوا کیا کہ یہ پہلے یہودی تھے، اور اللہ کمی بیشی معاف فرمائے مسلمان ہو گئے۔ پھر غزوہ احزاب جو بھی ہمارا چل رہا تھا، غزوہ احزاب کے اندر ان کو تیر لگا، ان کی رگ کٹ گئی، بہرحال وہ ان کا خون رک نہیں رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیمارداری پرسنلی ان پرسن جا کے کرتے تھے، پوچھتے تھے۔ انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ، یہ جو مدینہ کے اندر یہ جو یہودیوں کا قبیلہ ہے نا، بنو قریظہ، جب تک ان کی بغاوت اور ان سے بدلہ نہیں نہ لے لیتے ہم لوگ، تو تب تک میں مرنا نہیں چاہتا، لیکن اگر ان سے بدلہ لے لیا تو پھر میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، تو پھر دیٹس اوکے، مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ مطلب ایم ہی نہیں آنا، ایم ہی نہیں میں نے آپ کے پاس آنا، کتنا شارٹ کٹ پروگرام ہے، مجھے گولی بجے میں آپ کے پاس آ جاؤں، مطلب مجھے ابھی بھی اپنی پڑی ہوئی ہے، مجھے کسی بھی طریقے سے اپنی ہی پڑی ہوئی ہے۔ دعا کریں جی، میرا ذکر ہو جائے، مجھے علم آ جائے، مجھے کشف ہو جائے، مجھے یہ ہو جائے، مجھے وہ ہو جائے، میرا یہ ہو جائے، میرا وہ ہو جائے، میری حاضری ہو جائے، مجھے دیدار ہو جائے، مجھے ملاقات ہو جائے، وہ میرے ہی پروگرام ہے سارے، مجھے شہادت ہو جائے بس۔ لیکن ڈیوٹی تھی میری، مجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، سارے ہی اپنے پروگرام ہیں۔ چلو یہ کچھ اچھے شوق ہیں جو میں نے بھی آپ کے سامنے ڈسکس کیے ہیں کمپیریٹیولی، کہ میں امیر بن جاؤں، میری لاٹری نکل آئے، میری 10 بیویاں ہوں، میرے 2 لاکھ سونے کے سیٹ ہوں، مطلب اس کے مقابلے میں چلو یہ تو کچھ اچھے شوق ہیں، لیکن اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ میرا ہی پروگرام ہے، مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ میرا رب ہے اور میری ڈیل کیا تھی، میں نے کرنا کیا ہے، بس میں کسی طریقے سے پار لگ جاؤں۔ لیکن ان کی رسپانسبلٹی کیا تھی کہ جو مقصد ہے، جس کے لیے جو وعدہ ہے جو میں نے آپ سے کیا تھا وہ پورا ہونا چاہیے،
مجھے اس سے پرواہ نہیں کہ میں جنت میں جاتا ہوں کہ میں جہنم میں جاتا ہوں. جہنم تو ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتی میرے حساب سے. جہنم ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتی. سورہ رحمان کی اسٹڈی چل رہی ہے، لیکن ہمارا جو قرآن کا جو وہ جو ہمارا کیا کہتے ہیں چال ہے، وہ ابھی تھوڑی وہ انشاءاللہ وہاں تک پہنچیں گے. تو سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اب آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے یہ سوال نہ ہو، لیکن مجھے یہ بچپن سے سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ الرحمن کہتے ہیں، پھر اس میں بتاتے ہیں کہ جہنم میں آگ اور پانی کے درمیان میں آپ لوگوں کو چکر بھی لگواؤں گا. تو لیکن ساتھ میں اللہ کہتے ہیں فبی آلاء ربکما تکذبان، کہ تم میری نعمتوں کو، تم اپنے اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنمی جو ہیں آگ اور پانی کے درمیان میں طواف کر رہے ہیں، یطوفون بینہا و بین حمیم آن فبی آلاء ربکما تکذبان. تو سمجھ نہیں آنی کہ یار یہ فبی آلاء ربکما تکذبان کہ تم اپنی اب اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ایک بندہ جل رہا ہے وہاں پہ اور یہ آپ کہہ رہے ہیں میں یہ نعمت دے رہا ہوں آپ کو. تو اب یہ سورہ رحمان کے کانٹیکسٹ میں یا الرحمن الرحیم کے کانٹیکسٹ میں یہ یطوفون بینہا و بین حمیم آن کا کیا مطلب کیا مطابقت بنتی ہے. تو جو پھر اللہ کی ذات دل میں ڈالتی ہے اس ذکر کی برکت سے اور جو صحبت کی برکت سے، وہ یہی ہے کہ یہ جہنم میرے اپنے لگائے ہوئے اعمال ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپ فرنٹ بتا رہی ہے کہ یہ جو تیرے اندر آگ لگی ہوئی ہے نا، اس کا میں تمہیں شیشہ یا اصل آن گراؤنڈ تصوراتی لیول پہ یا اس کی پکچرائزیشن بتا دیتا ہوں کہ یہ جو تم نے آگ لگائی ہوئی ہے نا اپنے اندر، تم اسی کے اندر ہی طواف کرتے رہو گے. تم اپنے ہاتھ سے لگا رہے ہو، یہ تمہیں میں اپ فرنٹ بتا رہا ہوں. اور میں تمہیں کیا بتاؤں، اور میں تمہیں کیا انفارم کروں کہ ایک اب میں نے یوں دیکھا اس کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر، اور کوئی لڑکا گن صحیح کر رہا تھا اپنی. گن صحیح کرتے کرتے نا بعض کا تو وہ جو سستی پستولیں ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے، وہ نا اٹک جاتی گولی. وہ گن صحیح کرتے کرتے اس کو نہیں سمجھ آئی، اس نے کہیں اس کا اپنی طرف منہ کر کے اس کو تھوڑا سا چھڑا، وہ گولی چل گئی، وہ مر گیا، آن سپاٹ مر گیا بندہ. مطلب آپ نے ماچس اور پٹرول کی بوتل اگر بچے کو پکڑا دینی ہے اور بچے نے اپنے اوپر آگ لگا لینی ہے تو اس کو تو بچہ کہیں گے. لیکن اگر ایک سینسیبل آدمی یہ کام کر رہا ہو تو آپ اس کو بار بار نہیں کہیں گے کہ ہسپتال کے اندر پرسوں یہ مریض آیا جلا ہوا، اس کو اتنی ڈگری کے برنز تھے، سر آپ کا بھی یہی حال ہونا ہے، باز آ جائیں آپ. میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، اور آپ نے میری کون سی نعمتوں کو یا کون سی انفارمیشن کو جھٹلانا ہے، اور میں کی کرنا تھا واسطے. یہ جو آج میرا تو ایسے یہ سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ اپ فرنٹ بتا رہے ہیں کہ یہ آگ آپ نے لگائی ہے، میں نے نہیں لگائی. جہنم میری اپنی لگائی گئی. جنت اعمال کے بدلے میں، دونوں ڈائمینشنز نکلنی ہیں بندے کے اعمال کے بدلے میں. اور یہی اللہ کی ذات نے، جس نے تو جس نے تو اچھے کام کرنے تھے اللہ تعالیٰ نے، اور جس نے برے کام جس کے دل میں تھے، دونوں کی وضاحت کے لیے ان کو دنیا میں بھیج دیا کہ بھائی تم بھی اپنی ریالٹی سمجھ جاؤ اور تم بھی اپنی ریالٹی سمجھ جاؤ. اس سے پہلے کہ میں تمہیں انعام دوں تجربے کے بغیر اور تم کو نہیں میں اس سے زیادہ کا یا کم کا ڈیزرو کرتا تھا، تم لوگ جا کے پریکٹیکلی سمجھ لو اور اپنا پورا حساب کتاب بک لے کے میرے پاس آ جاؤ. جہنم ہم لوگ خود لگا رہے ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپ فرنٹ بنا کے نہیں رکھی ہوئی. لیکن ٹائم ڈومین کے باہر فیوچر، پریزنٹ اینڈ پاسٹ ایک جگہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو یہ اللہ کا سپیریئر نالج ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ اس بندے نے کر کے ہی چھوڑنا ہے، اور وہ بار بار سمجھا رہا ہے کہ یہ نہیں کرنا. کیوں؟ یہی تو اختیار تھا جو اس نے ہمیں اور آپ کو دیا تھا. اب اگر میں اور آپ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے جو اللہ کی ذات نے ایز اے رحمان بتائی ہے، اب دنیا پہ آ جائیں. سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کے پاس واپس کی کہانی پہ واپس چلتے ہیں. آپ ان کی رگ کٹی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے مرنا نہیں جب تک یہ جو یہ جو بغیرت، یہ جو باغی لوگ ہیں نا، جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ وعدہ توڑا ہے، جب تک ان سے میں بدلہ نہیں لے لیتا نا، میں نے دنیا سے جانا نہیں ہے. اوکے، وہ جنگ میں فتح ہو گئی. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے ہیں. جبرائیل علیہ السلام ہے کہ یا رسول اللہ 40 دن سے فرشتے ادھر ہی ہیں، کسی نے ذرا نہیں اتاری، کسی نے
آرمرز نہیں اتارے، دوبارہ سے آپ پہنے زرہ اور آپ بنو قریظہ کی طرف نکلیں، اور علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا۔ اور ایک صحابی نے کہا کہ وہ یحییٰ کلبی جو ہے، یحییٰ داہیہ کلبی، یا داہیہ کلبی ایک صحابی تھے، بڑے خوبصورت تھے، جبرائیل علیہ السلام اکثر ان کی شکل میں آتے تھے کہ وہ ادھر کو جاتے دیکھا تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ تم آپ نکلیں، میں پیچھے سے آتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر آئے ہیں 30 دن کے بعد یا 3 ویک کے بعد، اور ابھی بال اپنے دھو رہے ہیں وہ تو، لیکن ریسٹ نہیں ہے۔ اب وہاں جب پہنچے تو وہ لوگ اندر چلے گئے، ان کو پتا ہے، پہلے تو ان کو منافقین کہتے رہے ہم تمہاری مدد کریں گے، کوئی مدد کے لیے نہیں آیا، اور ایز آلویز میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ یہ جھوٹ ہوتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو یہی اللہ نے بتایا تھا، یہ کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ پتہ نہیں ہمیں کیوں ٹرسٹ آ جاتا ہے اپنے شیطان پہ یا اپنے آپ پہ، جبکہ میں تربیت یافتہ ہی نہیں ہوں، یا کسی باہر والے پہ جبکہ میں سیم ہی ٹریک پہ چل رہا ہوں کہ یہ میری مدد کرے گا۔ وہ لوگ جناب، ان کی مدد کے لیے کوئی آیا نہیں، 3 4 دن کے لوگ مانے نہیں، پھر ان میں سے کسی نے کہا کہ آپ ہمیں جانے دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تمہیں نہیں جانے دیتا، تم نے عہد توڑا، پہلے تم پہلے نکل جاتے الگ بات تھی۔ فائنلی معاملہ یہ ہوا کہ کوئی بد کلامی ہوئی، کوئی بات بری ہوئی، انہوں نے اوپر سے، ہاں ان بٹوین انہوں نے اوپر سے تیر بھی پہلے آ کے معافی مانگ لیتے، اوپر سے تیر چلانے شروع کر دیے، بد کلامی کی، معاملہ ورس ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں ہمیں جانے دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب نہیں آپ کو جانے دیتے، اب آپ ہماری شرطوں پہ ہی فیصلہ ہوگا۔ لیکن تو پھر لوگوں نے کہا کہ وہاں پہ جو لوگ تھے مدینہ والے، انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارے ساتھ پرانے حلیف تھے، آپ انہیں تھوڑا مارجن دیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ نے کسی کے کہنے پہ بنو نذیر اور بنو قینقاع کو بھی مدینہ سے جانے دیا تھا، ان کو بھی پلیز اب تھوڑا سی امان دے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا میں آپ کہتے ہیں تو میں کسی کو نامینیٹ کر دیتا ہوں، یہ ان کے حق میں فیصلہ کر دیں۔ سب نے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایکسیپٹ کہا کہ یہ فیصلہ کر دیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے فیصلہ کرا لیں، یا انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کر دیں کیونکہ یہ ہمیں لگتا ہے کہ اچھا فیصلہ کریں گے۔ وہ یہ وہی صحابی ہیں جن کی رگ کٹی ہوئی تھی، ان کا خون رک گیا، ایکچولی ان کا خون رک گیا، ان کو چارپائی پہ لے کے آیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اگر آپ کے حق میں فیصلہ کریں تو آپ کو قبول ہوگا، تو انہوں نے کہا جی ہاں یہ ہمارے بڑے معتبر آدمی ہیں، اور یہ ہمیں جانتے ہیں، پرانے ہمارے تعلقات ہیں ان کے ساتھ، اور جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ پہلے یا تو یہود میں سے تھے، تو یہ بڑا اچھا فیصلہ کریں گے ہمارے حق میں۔ وہ عالم تھے، وہ یہود کے عالم، وہ تورات کے عالم تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، اور اپنے قبیلے والوں کو کہا کہ جو میں فیصلہ کروں گا تمہیں قبول ہوگا، انہوں نے کہا ہمیں قبول ہوگا۔ انہوں نے کہا تورات کے مطابق باغی کی سزا ہے، سزائے موت ہے، ان یا رسول اللہ، ان 700 کی گردنیں اتار دیں، ان 700 بندوں کی گردنیں اتار دیں ابھی 2 منٹ پہ ختم، سب کی نہیں، جتنے اس میں شر شریر تھے۔ معافی پھر بھی کسی نے نہیں مانگی، کلمہ کسی نے تب بھی قبول نہیں کیا، ان کی گردنیں اتری۔ تو اس کے بعد پھر سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے، جب وہ شہید ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں جا رہے ہیں، اور پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، عرش رو رہا ہے، فرشتے آ گئے ہیں، بدر سے زیادہ فرشتے آئے ہیں جناب ایک مومن کی فوتگی پہ، وہ مشن اپنا پورا کر کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ اور میرا آپ کا پروگرام کیا ہے، کوئی شارٹ کٹ لگ جائے، کوئی جگاڑ لگ جائے، میرا کام ہو جائے۔ ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے، میں آنیسٹلی میں ٹی وی اور پالیٹکس دیکھتا ہی نہیں، وہ اپنا میٹر بالکل ہی سمجھ نہیں آتا کہ کیا چل رہا ہے۔ ہاں جو کر سکتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ کرتے رہیں، کیونکہ یہ ٹی وی میڈیا کے اوپر دیکھ کے بالکل ایسے کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ میں مطلب ایک لتھارجک، یا ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ڈیڈ فیلنگ آنی شروع ہو جاتی ہے، یوز لیس قسم کی۔ تو اب اس ساری صورتحال کے اندر میں اور آپ، جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ میں اور آپ اگر لڑ نہیں سکتے تو پھر مجھے آپ کو کرنا کیا ہے؟ میں میرے پاس باقی کیا رہ جاتا کرنے کے لیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھی میرا ٹائم سب سے بیسٹ ہوگا، پھر اس کے بعد صحابہ میرے خلفاء کا ٹائم ہوگا، پھر
بادشاہت آ جائے گی اور اس میں ظالم لوگ ہوں گے، اس کے بعد پھر پولیٹیشینز ایک چوتھا ٹائم ہوئے گا، اور پھر دوبارہ سے جو میرے خلافت آئے گی، جو میری فیملی کے ایک بندے سے آئے گی۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، جن کو پھر ہم سنی لوگ امام مہدی کہتے ہیں، اور شیعہ بھی اس پہ متفق ہیں کہ ایک بزرگ آئیں گے اور پھر وہ سارے مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے۔ اب لاسٹ ہمارا جو دوسرا سیشن تھا جینٹس کا، اس میں بات ہوئی تھی کہ اکٹھا کون ہوگا، کس کو میسج پہنچے گا۔ مجھے میسج پہنچے گا جو یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک، ٹویٹر، اور کیا ہوتا ہے وہ ہر جگہ پہ جو وہ دکھانا چاہ رہے ہیں مجھے میسج پہنچنا ان کی طرف سے، اور کیسے پہنچے گا اور کس ذریعے سے پہنچے گا اور کیوں پہنچے گا مجھے میسج۔ کیا ابھی صبح شام مجھے میسج نہیں آ رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اذان کی آواز نہیں آتی، یا لوگ مرتے ہوئے نہیں دنیا سے جا رہے، یا میرے بچے یا میں کبھی بیمار نہیں ہوتا، میں پتہ نہیں لگتا کہ دنیا میں ہمیشہ میں نے ایک طرح رہنا ہے، یا کبھی اسپتال کا چکر، یا کبھی بوڑھا دیکھا کوئی ایمرجنسی ہے، ایمبولینس دیکھ کے پتہ نہیں لگتا کہ یار میں نے بھی مرنا ہے۔ مکہ مدینہ جائیں، یقین کریں مجھے کبھی کبھی پریشانی ہو جاتی ہے، اتنے بوڑھے بوڑھے لوگوں کو میں طواف کرتا دیکھ، کرنے کیا آیا وہاں پہ؟ بخشش کرانے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بے شک اللہ معاف کر دیں گے، صحیح آئے ہیں، جوانی میں کہیں اور بھاگتے پھرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آف کورس لاسٹ ٹائم پہ ہے، ہمارے ملک میں تو پیسے نہیں لوگوں کے پاس ہوتے، ایک ڈریم ہوتی ہے عمرہ حج کرنا، وہ بھی ایک الگ معاملہ، وسائل ہی اتنے نہیں ہیں، کسی کی نیت پہ ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں ایک الگ پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں، اس عمل کو غلط نہیں کہہ رہا کہ ہاسپٹل چلے جائیں، بوڑھا آدمی جو پہلے وہی آدمی پہلے جو میاں بیوی اب میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، جتنے بھی ہمارے بزرگ چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے، بیٹھے نہیں، میں نے کبھی ان کو بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا، ایک عجیب ان کو رہتی تھی سوچ، بچے بیگم آفس، بچے بیگم آفس، ہر جگہ جنونی کیفیت، 55 سال میں السلام علیکم دنیا سے بھی چلے گئے۔ اب کہاں ہیں؟ کیا میں نے ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے؟ ہاسپٹل میں جاؤ، کبھی اللہ نہ کسی کو لے کے جائے، ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، وہی آدمی جو پہلے اپنے آپ کو چنگیز خان سمجھتا ہے، ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، کبھی بچوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے، کبھی اپنے آپ سے تنگ ہے۔ مجھے 3 دن بخار رہا ہے، میں لگ سمجھ گئی ہے جی کہ صحت کیا ہوتی ہے، بیماری کیا ہوتی ہے، ایویں تنگڑتے پھرتے سمجھ سے ہی باہر ہے ہم لوگ، اور پھر اتنا دھوکا ہے کہ جو سب سے جو سب سے طاقتور، ابھی پچھلے ویک میں ابھی امی سے بات کر رہا تھا کہ پچھلے سے پچھلے ویک کیا ہوا کہ میرے باس نے مجھے بلا کے جھڑک دیا کہ آئندہ سے غلطی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کا کچھ ایک مسئلہ چل رہا تھا، میں اس میں کلائنٹ کو ہیلپ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں اگر تم اس کی ہیلپ کرو گے تو یہ پھر آئندہ سے ہماری بات نہیں سنیں گے۔ اب وہ کلائنٹ میری جان جان پہچان والے لوگ ہیں، لیکن باس کو جو امپریشن تھا وہ کسی دوسری پرانی ٹیم کے ساتھ تھا، اب وہ نیشنلٹی وارز بھی ہیں، میں بڑا پریشان ہوا، میں کہ یار یہ آدمی جو وہ تو ٹھیک ہے، تو نارمل ہے، باس ہو گیا، بیگم ہوگی، ہسبینڈ ہو گیا، ماں ہوگی، باپ ہوگی، بہن بھائی ہو گئے، یہ تو نارمل ہے، جو بھی بڑا بندہ ہوتا ہے جھاڑ جھوڑ کے چلا جاتا ہے، بعد میں وہ پھر اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، نارمل۔ میں ذہن میں ایسے ہی میرے ذہن میں آ کے میں کہا یار کبھی نہیں دیکھا نماز لیٹ ہو گئی، ٹائم پہ پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، شکر کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں نہیں دے رہا ہوں، دل کی حفاظت ہے نہیں حفاظت ہے، تھوڑی سی اوپر نیچے بات ہوئی ہے، اگلے نے لا پا کے میری ہاتھ میں پکڑائی۔ رب العالمین اتنی زیادہ بڑی کرسی ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، کائنات کا پورا کنٹرول، آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ سے مانگتے ہیں، اور اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، الظاہر بھی وہی ہے، الباطن بھی وہی ہے، اول آخر بھی وہی ہے، الحی القیوم بھی وہی ہے، کیسے اس سارے کے باوجود الرحمن الرحیم وہ اپنا تعارف ایز اے رحمان کروانا چاہ رہا ہے، اتنی پاور کے بعد اتنی عاجزی یا اتنی رحمت
دنیا میں تو نظر نہیں آتی. نارمل سا بھی بادشاہ ہو، کبھی بھی آپ کا ویٹ نہیں کرے گا. کبھی بھی اس کا نام صبور یا شکور نہیں ہوگا، صبر کرنے والا اور قدر کرنے والا. کبھی بھی وہ رحمان اس کے ساتھ نہیں لکھا ہوا ہوگا. کبھی بھی اس کی عاجزی کا لیول یہ نہیں ہوگا کہ وہ آپ ساری زندگی میں آخری ٹائم پہ ایک دفعہ بولیں یا اللہ، اور وہ کہ ہاں میرے بندے. کیا لیول ہے اس کی ذات کا، کیا اس کی رحمت ہے. کبھی کبھی یا آپ امیزنگ کہہ سکتے ہیں یا آپ عجیب کہہ سکتے ہیں. آپ کے حیران کن بات ہے کہ اس کی ذات کیسی کمال ذات ہے. اتنی اتھارٹی اور پاور اور اتنی ایکنالجمنٹ کے باوجود بھی مجھے بالکل اپنے میرے معاملے میں اپنے آپ کو رحمان ہی دکھانا چاہتی ہے. اور پھر اس کے برعکس میرا کیا انداز ہے اس رحمت کو لینے کا. جس طرح ٹوٹلی کوئی جان بے وقوف جانور یا کم عقل لوگوں والا بہیویئر ہے میرا. جیسے کہتے ہیں نا بیوقوف دوست، ایک ہوتا ہے عقل مند دشمن، ایک ہوتا ہے بیوقوف دوست. وہ میرا تو کام بیوقوف دوست والا ہے کہ میں نے اپنے دوست کو بھی ٹربل میں ڈال دینا اور اپنے آپ کو بھی ٹربل میں ڈال دینا، اور وہ پھر بھی ساتھ ہی چل رہا ہے. تو مجھے بڑا یہ فیلنگ آئی کہ یار اس اللہ کی ذات نے کبھی ہمیں سوال نہیں کیا کہ آپ نے آپ کیا کر رہے ہیں. اور دنیا میں تھوڑا سا بھی کام اوپر نیچے ہو جائے تو جس کے ساتھ آپ نے کیا آپ کو منٹ سے آگے آگے نہیں جانے دیتا. آپ بیوی کو کوئی اوپر نیچے بات کر لیں یا بیوی آپ کو کوئی اوپر نیچے بات کر لے، ماں باپ بہن بھائی میں آپ بات کر لیں، آپ دیکھیں نارمل ہے کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے بات. آفس میں کوئی آپ کو بات کر دے، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ کیسا ہمارا لاپرواہی والا بہیویئر ہے. تو خیر اب اس ساری صورتحال کے اندر میرا رول کیا ہونا چاہیے کہ میں جو ایز اے انسان جو جہاد بن نفس ہے، جو رستہ اللہ کے نبی نے کھولا تھا ہمارے لیے، ایک جہاد بن مال ہے، ایک جہاد بن جان ہے، ایک جہاد بن نفس ہے. تو جو جہاد بن نفس ہے اور جہاد بن مال اسی کیٹیگری میں اسی کی ایک برانچ ہوگی. میں ایٹ لیسٹ اس کو تو سمجھوں. میں اس وار زون میں تو نہ ڈیفیٹ ہو جاؤں. میں خیالات میں، جذبات میں، واقعات میں، ان میں تو نہ ذلیل ہو جاؤں. اگر میں فرنٹ پہ جا کے گولی نہیں کھا رہا، وہاں ذلیل نہیں ہو رہا، میرے نزدیک تو گولی کھا کے مر جانا بھی ضلالت ہی ہے. وہ کہتے ہیں آپ کو شہید ہونا ہو، ہم شہید کر دیتے ہیں. ایڈی سستی ہوئی شہادت مطلب. گھر بیٹھے بم ماریں گے، آپ پتہ ہے ہیلو میں شہید ہونا چاہتا ہوں، گھر بیٹھے بم ماریں گے، آپ کی خواہش پوری کر دیں گے. اس کو شہادت کہتے ہیں. وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بخش دینا یا بخش دیا ہے یا بخش دے گا انشاءاللہ. لیکن کیا یہ پروگرام تھا کسی مسلمان کا شہید ہونے کا؟ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونا تھا. اس ٹائم پہ ان کے آگے کھڑے ہو کے گولی کھانی تھی یا ریلیجن کے لیے کچھ قربان کرنا تھا. یہ کوئی شہادت بننی تھی. یہ تھوڑی شہادت بننی تھی کہ آپ گھروں میں بیٹھ کے سارے ذلیل ہوتے رہیں گے اور شہادتیں لیتے رہیں گے. تو پھر اب کیا کریں میں اور آپ اس ساری صورتحال میں، اس سارے معاملے میں؟ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے، یہ جو فیلنگ آتی ہے کہ اب ہماری اولادیں اور ہم لوگ ایک لاسٹ ٹرانزیشن فیز میں ہیں. اس میں اونلی وے آؤٹ یہی ہے، جو مجھے لگتا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ ہم لوگوں کو اندر کے انسان کو زندہ رکھنے کی پوری کوشش کرنی ہے تاکہ ہمارے احساسات، ریئیکشنز، ہمارے اندر جذبہ ایمانی، ہمارے رب کو پرکھنے کا طریقہ، ہماری زندگی کا مقصد ہم اپنی اولادوں کو پاس آن کر پائیں. وہ ایک کمیونٹی سیٹلائٹ بنائے، نیویگیشن سسٹم بنائے، ریڈار بنائے، بم بنائے، موبائل بنائے، سمیں بنائے، اور ایک کمیونٹی کے بچے بیٹھ کے گیمیں کھیلیں، عورتیں 70% پہ شاپنگ کریں، اور بندے گاڑیوں گاڑیوں کی ڈریم کرتے ہوئے جاب ہنٹ کریں. اور دوسری کمیونٹی چندہ اکٹھا کر رہی ہو کیونکہ انہوں نے نیا اسپیس مشن لانچ کرنا ہے. اور مسلمانوں کی کمیونٹی اس پہ سوچ رہی ہو کہ یار میں نے 4 کمروں کا گھر بنانا دنیا میں. اگر اسی طرح سے ہم اپنے بچوں کو چھوڑ کے جائیں گے، واللہ ہی ہمارے بچے اور ہم لوگ ایک ڈمی پپٹ ہے. بخار میں آپ اپنے بچے کو پریشان نہیں دیکھ سکتے. اس وقت انسانیت کا برا حال ہے اس جو شیطان دشمن ہے نا اس کے ہاتھوں. تو ابھی ہمارے پاس مطلب اس کا پارٹ 2 میں کچھ آدم علیہ السلام سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن شروع ہوئی تھی، خیر اس پہ اب واپس چلتے ہیں. تو مجھے آج کی جو تھوڑا سا میرا ایک دم مائنڈ ہی اس طرف سارا تو نعوذ باللہ چلا گیا.
کہ اس کثر و پرسی کے عالم میں جس وقت انسان کی کوئی قدر نہیں آج، میرے نزدیک جو مر گیا ہے اس کو تو اللہ نے ٹھیک ہے وہ تو گھر واپس چلا گیا، یہاں کس نے رہنا تھا کون رہے گا؟ یہ دکھ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا سے چلا گیا کہانی ختم، بہتر جگہ چلا گیا۔ جو مار رہا ہے اس بیچارے کے اوپر کیا، اس کو سینس، اس نے اپنی، وہ چلتا پھرتا ڈیڈ ہے، اس نے اپنی، وہ انٹلیکچولی ڈیڈ ہو گیا۔ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ ہمیں اگزامپلس دے رہے ہوتے ہیں نا، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، تو اس میں ایک چیز اللہ کی ذات آپ کو بڑا واضح سمجھاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو انٹلیکچولی ٹیسٹ کر رہے ہیں بس۔ دیکھو فرعون کے ساتھ ایسے ہوا تھا، تم بھی انا میں نہ جانا۔ دیکھو قوم لوط کے ساتھ ایسے ہوا تھا، تم بھی یہ LGBT میں نہ چلے جانا۔ دیکھو یہ عاد اور سمود نے ایسے کیا تھا، بدتمیزی کی تھی، شرک کیا تھا، دنیا کے پیچھے لگ گئے تھے، تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ ہود نے بھی یہی کام کیا تھا، قوم عاد نے، تم نے بھی یہ کام نہیں کرنا۔ اب یہ انٹلیکچوئل ٹیسٹ ہے، اگر انسان جیسی ہائی ٹیک مخلوق اس بات کو پڑھ کے نہیں سمجھ سکتی نا، از انٹلیکچولی ڈیڈ، نو مور ڈسکشنز۔ یہی اپروچ ہے ابھی اللہ تعالیٰ کی باقی اینڈ تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ کوئی معجزہ، کوئی واقعہ نہیں، صرف پوچھ لو، اگر انٹلیکچولی سمجھ گیا، ورنہ پہلے لوگوں کو بہت سکھایا، سمجھایا اور دکھا کے کروایا، تو کیا کروایا؟ آپ ایک سپر کمپیوٹر کو جب گھر میں لے کے آتے ہیں، آپ کہتے ہیں الیکسا مجھے بتاؤ کہ چابی کہاں سے بنتی ہے، الیکسا 2 منٹ میں آپ کو بتا دیتی ہے کہ فلانی گلی کے کارنر پہ کی ماسٹر سے بنوا لیں۔ اگر آپ سپر کمپیوٹر گھر لے کے اس کو پوچھیں الیکسا چابی کہاں سے بنتی ہے، تو الیکسا آگے سے کہے آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ یو، پہلے آپ کو الیکسا کو پڑھانا پڑے، پھر چابی کا بتانا پڑے، اس کے بعد آپ کہیں چابی کہاں سے بنتی ہے، وہ کہے چابی تو آپ کو گروسری کی دکان سے مل جائے گی، تو آپ کہیں گے اس کا مجھے کیا فائدہ ہے، اس اے آئی کا مجھے کیا فائدہ ہے؟ تو آدم کے بنانے کا کوئی مقصد تھا، آدم کو یہ تھوڑی تھا کہ دکھانا تھا کہ یہ اگر تم کسی کو قتل کر دو گے تو تمہیں ایسے آگ میں ڈال دیں گے، پھر یہ تمہارے پکوڑے بنیں گے، اس کے بعد پھر تم دوبارہ صحیح ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں اگر پتہ نہیں لگ رہا کہ تمہیں درد کتنی ہوتی ہے، چلو اس کی انگلی آگ میں ڈالو، تھوڑا اس کو ٹرائی کراؤ، اس کے بعد اگر یہ چیچی پی پی کرے گا تو اس کو پتہ لگ جائے گا۔ یہ تھوڑی تھا آدم جو میں کر رہا ہوں ابھی۔ وہ یہاں سے تھوڑا سا اس کا دماغ چلتا تھا، اچھا یہ پورا دماغ چلتا اپنا دنیا کے معاملے میں، یہ نہ سمجھے کہ ہمارا دماغ ڈیڈ ہے، ہمارا 200% دماغ چلتا دنیا کے معاملے میں۔ کوئی مرد اور عورت جو بھی زندہ ہے نا، میں اس سے ابھی پوچھ سکتا ہوں کیا فیشن ہے، کیا ٹرینڈ ہے، آلو ٹینڈے ٹماٹر کا کیا بھاؤ ہے، گوشت کتنے کا، پاکستان میں کیا چل رہا ہے، انڈیا میں کیا چل رہا ہے، ساتھ والے کے گھر میں کیا چل رہا ہے، فیس بک پہ پرسوں کسی کی تنخواہ میں کتنا اضافہ ہوا ہے، فلانے بندے نے اپنی عورت کے ساتھ کدھر ویکیشن کیا ہے، سب پتا۔ یہ جتنا دماغ تھا نا یہ پٹھے پاسے لگا ہوا ہے، کوئی اس وقت ہینڈی کیپ نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ جناب وہ وقت کے ولی کہاں ہوتے ہیں، وہ لوگ کہاں ہوتے ہیں، وہ محنت آپ کو 10 10 گھنٹے، میں 12 گھنٹے کی جاب میں کرتا ہوں ڈیلی، اگر میں اس کا 1 گھنٹہ بھی اللہ کے لیے دوں تو پتہ نہیں شاید ونڈر ہی ہو جائے۔ ہماری خواتین 12 12 گھنٹے کچن اور بچے کرتی ہیں، اس کے بعد ٹی وی کے لیے ٹائم نکالتی ہیں، اس کے بعد چگلیوں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں ہم لوگ۔ ہمارے پاس اللہ کی نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اپنا دماغ ادھر ہی تھا، ادھر ہی ہے، صرف اگلے نے کیا کیا، غور کر کے اس کو کہیں اور لگا دیا۔ ابھی اللہ تعالیٰ بار بار ان باتوں کو بتا کے انٹلیکچوئل ٹیسٹ جو ہمارا لیتے ہیں اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ یہ کیا انسان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان اس کی ذات نے خود سکھایا ہوا اس کو سارا قرآن اپنے پاس جب وہ تھا، پھر اس کے بعد اس کو ایک فزیکل فارم میں بنایا اور اس کو بتایا کہ یہ باتیں آگے سمجھانی کیسے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ مجھے ابھی تک میموری ریکال ہی نہیں ہو رہی کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں۔ اب یہاں میموری سے انشاءاللہ ہم ہمارا ڈسکشن کے لاسٹ پارٹ پہ چلتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ وہ شارٹ ٹرم میموری لاس ہمارا خدا نخواستہ زیادہ لمبا چلے، اللہ نہ کرے، اور اس کی زندہ کرنے کی ایک ہی ترتیب ہے، یہ دل کی آنکھ کا جو ذکر ہے نا، دیٹس دا اونلی وے آؤٹ۔ اللہ کے اسم کا ذکر کثرت کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کی ضرب کثرت کے ساتھ، درود شریف پڑھیں،
اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی کل پڑھ کے اول مطلب دل پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم لکھ کے درود شریف پڑھیں 11 دفعہ، 21 دفعہ، اپ ٹو یو. اس کے بعد پھر اللہ کا اسم دل پہ لکھ کے لا الہ الا اللہ کم از کم 100 دفعہ، اور پھر اللہ سانس لیتے وقت، اللہ نکالتے وقت ہو، یا اللہ آپ، ہو ضمیر ہے غائب کی، اللہ ہو. جب یہ آپ لیتے سانس لیتے وقت اور نکالتے وقت آپ کا دل اور دماغ بولتا ہے، تو اندر جو بھی الیکٹرانک پروگرام ہے، جو کہ الیکٹرانک انسان ہے، جیسے ٹی وی، اوپر سے ٹی وی نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے ایک الیکٹرانک پروگرام چل رہا ہے جہاں پکچر بن رہی ہے. آنکھ اوپر سے نظر آ رہی، لیکن ایک پیچھے الیکٹرانک امیج ہے. ادھر ایک پروسیسر ہے، ایک تاروں کے اندر کرنٹ چلتا نظر نہیں آتا. کرنٹ کے اوپر انجینئرنگ ہوتی ہے، اس کو الیکٹریکل انجینئرنگ کہتے ہیں. کرنٹ ابھی نکل جائے آپ کی لائف کے اندر سے، دنیا برباد ہو جانی ہے. ایکس ریز، میگنیٹزم، الیکٹریسٹی، ویوز، فریکوینسیز، یہ نکل جائیں تو اینی ہاؤ. تو یہ جب اندر کا ذکر ہوتا ہے تو انسان کے اندر کا انسان جاگتا ہے. یہ جاگے گا، اس کو ساری پرانی باتیں یاد آ جائیں گی. یہ قرآن کھولے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے گا، یہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھے گا. خیر، ان کی باتیں تو بعد میں سمجھ آنی ہے. پہلے تو صحبت بیٹھ کے اپنی انا مارے. صرف لفظ سمجھ آنے، نیچے نہیں اتر سکیں گے گلے سے جب تک دل نہیں کھلے گا. یہ دل جب تک ان لفظوں کو دیکھ کے تصوراتی طور پہ علامہ البیان، اب علامہ القرآن، علامہ البیان، اور میں نے کیسے سکھایا؟ قلم سے سکھایا. جب تک تصوراتی لیول پہ کنسپچلی اس کو وہ انٹرنلائز نہیں کر لے گا، ان لفظوں کے ساتھ ان کے پس منظر اس کو کھلیں گی نہیں دل کے سامنے وہ کھڑکیاں. اب اللہ جب اس کے سامنے آئے گا تو ایک دم اس کے پیچھے ایک دروازہ کھلنا چاہیے، اور پیچھے اس کو ایک نور اور ایک روشنی، ایک سکون کی کیفیت اس کے پیچھے اس کے دل میں اپیئر ہونی چاہیے. جب وہ الرحمن کا لفظ سنے اور قرآن کو، البیان کو سنے، تو اس کو وہ پوری بیک گراؤنڈ اس کے دل دماغ میں آ جانی چاہیے. اگر نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کا دماغ کہیں اور انگیجڈ ہے، کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ لینگویج میں نے کوڈ کی ہوئی ہے اس کے اندر. ورنہ تو وہ ورنہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ میری استطاعت سے زیادہ کیسے بوجھ ڈال سکتا ہے اللہ میرے اوپر. ابھی آپ کسی کتے یا بلی کو ملک کا پریزیڈنٹ بنا سکتے ہیں؟ کسی انسان کو ہی بنائیں گے نا آپ. تو اللہ تعالیٰ کو دل میں سمائیں تاکہ پرانا ڈیٹا ریکال ہو. اوکے، اب نفس کے جہاد کے اندر دل کا ذکر، اور پھر جو خلافت اور جو علوم اور جو اخلاق کی درستگی ہے، انا کا علاج اور اخلاق کی درستگی. انا کا علاج اور اخلاق کی درستگی، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بعد آپ کو پھر دین کا دروازہ آپ پہ کھلتا ہے. اس سے پہلے صرف ترجمہ اور لڑائی ہے اور کچھ نہیں ہے. تو اس سارے معاملے تک پہنچنے کے لیے ہمیں پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے ضروری یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کہاں سے ہیں. اب یہاں سے آگے ہم آدم علیہ السلام کے اوپر جاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو کے ساتھ اور حوا کے ساتھ، کیونکہ ہم آدم اور حوا علیہ السلام کی سٹوری کافی دنوں سے ڈسکس کر رہے تھے، تو اس میں مجھے اور آپ کو آج پھر اس میں کچھ نئی چیزیں الحمدللہ سامنے آئی تھیں. زیادہ نہیں، ایک دو تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. مجھے بھی خیر اس پہ اسٹڈی چل رہی تھی کہ ہم نے اس کو ڈیٹیل میں دیکھا تھا سارے واقعے کو. لیکن آدم علیہ السلام جو تھے، وہ ان کے ہاں اولاد ہو رہی تھی بار بار، اور آف کورس ان کی ہائٹ بہت زیادہ تھی. 30 ہاتھ تک ان کی ہائٹ تھی. اس وقت کے لوگوں کی لائف، آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تک تھی، اور میں نے ایک اور روایت میں اور ریفرنس میں دیکھا 2000 سال تک تھی. اور نوح علیہ السلام کی عمر تو ہمیں قرآن سے ہی پتہ لگتی ہے، تبلیغ کی عمر ان کی کوئی 950 سال تھی. تو ایک اس میں ابھی جو اسٹارٹ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک اس میں اوپینین یہ ہے کہ واقعی میں اتنا سال وہ زندہ رہے اور ان کی اتنی ہائٹ تھی. اور دوسری اوپینین یہ ہے کہ وہ ڈفرینٹ
ٹائم زونز کے اندر وہ ٹائم گزار رہے تھے، عمر ان کی اتنی تھی، لیکن وہ ڈفرنٹ ٹائم زونز میں ٹائم گزار رہے تھے، مطلب یہاں بھی تبلیغ کر رہے تھے، کسی اور جگہ پہ بھی تبلیغ کر رہے تھے، ٹوٹل جو تبلیغی ٹائم ہے ان کا نوح علیہ السلام کا 1000 سال تھا، ان کی عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن ایک اوپینین ہے کہ ان کی عمریں بھی زیادہ تھیں، دیٹس اوکے، دونوں میں مجھے کوئی پرابلم نہیں، اور آپ کو بھی پرابلم کوئی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سارے سے اللہ کی ذات کی محبت اور قرب میں ہمارے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، رولا ادھر ہی ہے، لوگ ادھر ہی پھنس جاتے ہیں آ کے، ہمیں صرف لوگوں کو لفظوں کی لڑائی کرنی ہے، انا کی لڑائی کرنی ہے، لوگوں کو رب تک پہنچنا ہی نہیں، اینی ہاؤ، تو اب آدم علیہ السلام کی عمر بھی 1000 سال تک تھی یا 2000 سال تھی، اور پھر ان کے ہاں میں پچھلی دفعہ جو میں نے آپ لوگ سے شیئر کیا تھا کہ 20 پریگننسیز تھیں، تو ہر پریگننسی میں 2 بچے ہوتے تھے، اور تو 40 بچے ہوئے، اور ہر جگہ ہر دفعہ جوڑا ہوتا تھا، جس میں حابیل اور قابیل کی لڑائی ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی، اور پھر اس کے بعد ایک جگہ پہ آتا ہے کہ ان کے 120 بچے تھے، اچھا، پھر ان کے ایک دفعہ کیا ہوا کہ ان کے ہاں کوئی حابیل اور قابیل کے یہ قتل کے واقعے کے بعد تو حابیل کی ڈیتھ ہو گئی، تو حابیل کی ڈیتھ کے بدلے میں، کیونکہ حابیل ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، ان کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کو شیش کہتے ہیں، اور اس کی پریگننسی میں وہ اکیلا ہی تھا، اور شیش علیہ السلام وہ تھے جن کو پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پیچھے خلیفہ بنایا، اور پھر 10 صحیفے تھے جو آدم علیہ السلام کے پاس آئے لکھے ہوئے، یا آدم علیہ السلام نے ان کو لکھا، تو ان کو لکھنا اور پڑھنا آتا تھا، اب یہاں پہ آپ کو آئے گا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بیان ایکسپلین کرنے کی ایبلٹی، اور علم القرآن جو اللہ نے قرآن سکھایا، اور پھر اقرا کو اس سے جوڑیں کہ خلق الانسان اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، آگے کیا ہے علم الانسان ما لا یعلم، اس میں ہاں قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، جو پہلی آیات کا ترجمہ، اس میں مجھے وہ آیت ہمیشہ اس کا مجھے بھول جاتی ہے ساری عربی، تو وہاں قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، اور یہاں پہ ہے کہ میں نے علم سکھایا، تو اس کی ایک تفسیر یہ بھی بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسنلی ان پرسن سب کچھ سکھایا، اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اور پھر اس کے بعد جب آئے علماء تو ان کو پھر یہ تمام ڈیٹا بیس عطا کی تاکہ یہ اللہ کی ذات کو پریزنٹ کر سکے، ایک تو اس کی تفسیر یہ بنتی ہے ان شارٹ، دوسری اب اس میں بات یہ ہے کہ ایک ایک بندے کو ان پرسن اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اتنا ہی ٹائم دیا جتنا ہر ایک کو دیا، اور ہر روح نے اس کے پاس رہ کے، تبھی تو اس کو مجھ سے آپ سے اتنا پیار ہے، اتنی بدتمیزی کے بعد بھی وہ کیسے مجھے معاف کر دیتا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے، جبکہ تھوڑی سی پاور والا بندہ دنیا میں آپ اس کی آپ کا نوکر تھوڑا سا اوپر نیچے کرے کام، آپ اس کو آپ کتنا کو برداشت کریں، اولاد کو کتنا کو برداشت کرتے ہیں آپ، اس نے ہمیں ان پرسن تمام ڈیٹا بیس تمام نالجز بتائے، پھر اس نے اپنے اور میرے درمیان میں ایک کمیونیکیشن چینل سیٹ کیا، اور پھر اس نے ہمارے درمیان میں بھی ایک کمیونیکیشن چینل سیٹ کیا، اس نے الفاظ کو الفابیٹس کو بیک گراؤنڈس کے ساتھ، جیسے رنگوں کے پیچھے کیفیات ہوتی ہیں جو پینٹرز کرتے ہیں، ایسے لفظوں کے پیچھے بھی کیفیات ہیں، جیسے رحم، را، ہا، میم، اس لفظ ان الفاظ کے ساتھ جو بھی مادہ بنتا ہے اس میں ایک کیئر کا ترجمہ نکلتا ہے عربی میں، تو عربی بہت میتھمیٹیکل لینگویج ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو لفظوں کو نقطے کو الفاظ میں، نقطوں کو الفابیٹس اور الفاظ میں کنورٹ کر کے، اور پھر الفاظ کی جو حقیقتیں اور گہرائیاں، یہ پورا نالج، یہ علامہ القرآن، اور اسی کو بیان کرنے کی ایبلٹی ہے علامہ البیان، اور یہ انسان کی ایبلٹی شاید اللہ کی اپنی دی ہوئی ایبلٹی ہے، اب یہ ساری ایبلٹی اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا کی تھی، اب آدم علیہ السلام کو پھر جب دور کیا اپنے سے تو ان کو بھول گیا، اور پھر ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے معافی مانگ لی، وہ دنیا میں آ گئے، یہاں پہ ایک نئی بات شروع ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب عالم، جو کہ ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ جب عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام کی معافی ہوئی تو ان کو ان کے سارے بچے دکھائے گئے، تو ان کی عمریں بھی دکھائیں گئی، تو
اس میں ایک بڑا خوبصورت بچہ انہوں نے دیکھا جو داؤد علیہ السلام تھے، اور ان کی عمر صرف 50 سال تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا اللہ، یہ بچے کی عمر اتنی کم کیوں ہے؟ تو کیا بس اس کے مقدر میں اتنی عمر ہے؟ تو پھر داؤد علیہ السلام نے آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری عمر کے آپ 40 سال ان کو دے دیں۔ چلو، تو پھر مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں کہ ان کو پھر ان کی اپنی 40 تھی، اور پھر 60 40 ان کی اپنی عمر تھی، 60 آدم علیہ السلام نے دی، تو ان کی 100 ایئرز ہو گئی، ان کی عمر بڑھ گئی۔ کوئی الفاظ میں مطلب تعداد میں اوپر اوپر نیچے ہو سکتے، ٹوٹل میں ٹوٹل جو کاؤنٹ ہے وہ اوپر نیچے ہو سکتی ہے، لیکن آدم علیہ السلام کی عمر میں کمی آ گئی، 40 سال یا 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے خود کہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے کر دیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک بڑا باریک نقطہ ہے، آدم علیہ السلام اپنے آپ کو قتل کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی بندہ اپنے آپ کو قتل کر سکتا ہے؟ ماں باپ کرتے ہیں، پیار میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ایک اور پرسپیکٹو بھی نکلتا ہے۔ اگر آپ اور میں سارے ایک ٹریننگ سینٹر کے لیے میں جا رہے ہوں، اور وہ جدائی ہو، اور آپ نے وہاں پہ ہم سب نے 10 سال گزارنے ہوں، اور وہاں پہ ہم نے اتنے مارکس لے کے واپس آنے ہوں، اور ایک بچے کے پاس صرف 2 سال کا ٹائم ہو، تو ایک ہم میں سے کہے کہ میرا 2 سال کم کر دیں، اسائنمنٹ کا ٹائم اس کے 2 سال بڑھا دیں، مطلب ٹیمپرری دنیا میں آئے، میرا ٹائم کم کر کے اس کا تھوڑا زیادہ کر دیں یا اللہ۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو مار لیا اور اپنی لائف کسی کو دے دی۔ یہ دنیا ایک آن گوئنگ ٹریننگ پلیٹ فارم ہے، اس میں لوگ آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، ڈیتھ ایگزسٹ نہیں کرتی آدم کے کیس میں، اور یہ ون آف دا ٹریپ بھی تھا، فرشتوں کے لیے ہو سکتی ہے، آدم کے لیے ایسا کچھ نہیں تھا، یہ دائمی ہے، خالدین فیہا ابدا، یا جنت میں یا جہنم میں، اس کو ڈیتھ ہے ہی نہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ سے لگتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تھا اور ابھی اللہ کے ساتھ رہے گا، پر وہ اس کی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہے گی، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنا ایک محبوب بنایا جو ہمیشہ اس کے ساتھ تھا اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، لیکن وہ پہلے خود تھا جب کوئی نہیں تھا، اور کوئی نہیں ہوگا تو تب بھی وہی ہوگا، بٹ اس نے اپنے ساتھ اپنا ایک محبوب بنایا، اور اتنا ہی ٹائم، اور تبھی وہ ہم سے پیار بھی کرتا ہے۔ تو اب اس سارے کانسیپٹ کے اندر، جب اسی ساری بات کے اندر، تو آدم علیہ السلام اب جب اپنی عمر دے بیٹھے ہیں داؤد علیہ السلام کو، تو جب ان کی ڈیتھ کا آخری ٹائم آیا، جب ان کی ڈیتھ کا، ان کے مرنے کا ٹائم آیا، تو اسرائیل علیہ السلام جب روح قبض کرنے آئے، تو انہوں نے کہا یار اسرائیل، ابھی تو میرا ٹائم باقی ہے، تم پہلے کیوں آ گئے ہو مجھے میری روح قبض کرنے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا سر، آپ کو بھول گیا، آپ نے 40 سال اپنے یا 60 سال اپنے اپنے بیٹے کو دے دیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے تو یاد نہیں، مجھے تو وقت بھی یاد نہیں میں نے کب دیا یہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بھول گئے۔ ہمارا قد 60 ہاتھ یا 60 فٹ تھا یا 100 فٹ تھا، ہم عرش پہ پیدا کیے گئے، ہمارے والد کو یا والدہ کو، ہم عرش سے آگے کے جو جہان ہے اس کی انفارمیشن یا اس کا راستہ یا وہاں تک جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے اور سب کو پروف کر کے دکھایا، یہ الحمدللہ۔ ہم تو بنے ہی نہیں دنیا کے لیے، اور میں اور آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں دنیا میں کامیابی نہیں ملی تو میں نے برباد ہو جانا ہے، اور یہ سب کچھ مجھے بلایا گیا آہستہ آہستہ ایک ڈیل کے تحت، میرا میموری اور انٹلیکچوئل ٹیسٹ لینے کے لیے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ اتنی ہائیلی ڈیزائنڈ مشین ہے کہ واپس آ جائے گی۔ سپر کمپیوٹر 300 گیگا ہرٹز تک ہوتا ہے اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ، اور انسان کا دماغ 3000 یا 10,000، تین اسے 10 انسان کا دماغ اسے 10 گنا زیادہ پروسیس کرتا ہے۔ سپر کمپیوٹر وہ ہے جو اسپیس مشنز میں کام آتے ہیں، انسان کا دماغ اس سے 10 گنا زیادہ ابھی بھی کام کر سکتا ہے، اور جو انسان کی برین کی میموری اسٹورنگ کی ابلٹی ہے وہ 25 لاکھ GB ہے۔ ابھی ہم 1000 GB 2000 GB کی ہارڈ ڈرائیوز تک پہنچے ہیں، 25 لاکھ 2.5 ملین GB۔ اب اتنا بڑا دماغ کس لیے دیا تھا؟ عورتوں کی پکچریں دیکھنے کے لیے، بندوں کی پکچریں دیکھنے کے لیے، ٹک ٹاک کرنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، جھوٹ فریب ڈرامے کرنے کے لیے اتنا دماغ دیا تھا اللہ نے مجھے؟
اس کے لیے تو ایک چھوٹا سا کمپیوٹر نہیں کافی؟ یہ بڑی-بڑی کائنات کی چیزیں، یہ عرش، یہ لوح محفوظ، یہ سدرۃ المنتہی، یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، یہ قرآن، یہ اتنی بڑی-بڑی چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے اتنی بڑی ہارڈ ڈرائیو دی ہوئی تھی ہمیں، کہ بھائی جان یہ تم سارے اس کے اندر ڈاؤن لوڈ کر کے تم نے میرے پاس واپس آنا ہے۔ تم سب کے پاس ایبلٹی ہے کہ یہ سب کو میرے ساتھ میرے نام کے ساتھ سنک کرو گے، یہ تمہیں ڈاؤن لوڈ ہونی شروع ہو جائیں گی۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات میں 2 رکعت نماز پڑھنے کھڑی ہوئیں، فجر تک ان کی 2 رکعت نہیں ختم ہوئی۔ تو نماز ختم جیسے کی تو فجر ہوگی تو رونے لگ پڑی، یا اللہ بھی تو 2 ہی رکعتیں پڑھی ہیں تو صبح ہو گئی ہے۔ اپنے ساتھ یہ تب ہوتا ہے جب ہم نیٹ فلکس پہ سیریز کھول لیتے ہیں ماشاءاللہ، اور پھر ہم کہتے ہیں ختم کر کے چھوڑنی ہے ہم نے۔ تو جو دماغ دیا ہوا ہے اور یہ جو دل دیا ہوا ہے، اب یہ دماغ کی میں آپ کو انفارمیشن بتا رہا ہوں، دل تو ریسنٹلی پتہ لگا کہ دل کی ڈیٹا بیس ہی الگ ہے۔ دماغ از اے پروسیسر، یہ عقل نہیں ہے، عقل دل کا خاصا ہے۔ اور دل کی ابھی ریسنٹلی ڈیولپمنٹ آئی ہے کہ دل، کیونکہ دل ایک سبجیکٹ ایسا ہے کہ اس کے لیے بہت سی چیزیں اسپرچل ہیں، تو ابھی ریسنٹ انفارمیشن ہے کہ دل کی ڈیٹا بیس اس سے بہت ملین ٹریلین ٹائمز آگے ہے، اور دل کی پروسیسنگ ایبلٹی از وے ٹو ڈفرنٹ۔ اور دل کے اندر جو نالج بیس ہے، جو روح ہے، اسی کے اوپر تو سجدہ تھا کہ جب میں اس پہ اپنی روح ڈال دوں گا تو آپ نے سجدہ کرنا، آپ کو مطلب جو میں نے انسان بنایا۔ تو خیر، آدم علیہ السلام کو بھول گیا، اور پھر جب انسان وہاں سے ادھر آیا، ادھر سے لٹ سے جنت الماوا جو عرش کے پاس تھی وہاں رہ رہا تھا، یا اب ریسنٹلی مجھے پتہ لگا کہ وہ پہلے آسمان، مطلب ڈفرینٹ اوپینینز ہے نا، کوئی کسی پرسپیکٹو میں بات کرے کہ آدم علیہ السلام پہلے آسمان پہ تھے یا 7ویں آسمان پہ جو عرش کے پاس جنت ماوا وہاں تھے، ارسپیکٹو آف دا فیکٹ دونوں میں سے جہاں بھی تھے، وہاں سے جب دنیا پہ آئے، اب ان کو چیزیں پھر بلا دی گئیں، لیکن دل کا سکون، بے چینی، روح کا سکون، بے چینی، پیٹ کی بھوک، کپڑے پہننے کی ضرورت، یہ چیزیں اب اس کے بعد صرف باقی رہ گئیں، جو اس کو یاد دلائیں گی کہ میں کہاں سے آیا تھا، مجھے تسلی کیوں نہیں مل رہی، اور پھر وہ چیزیں سرچ کرنی شروع کرے گا۔ اب وہ یہیں پہ بیٹھ کے پوری دنیا بنا لے گا، جبکہ اس کی دنیا بنی پڑی ہے پیچھے، اس نے وہاں واپس جانا ہے۔ اب یہ سارا اس کا ٹیسٹ ہے، اس کے اندر جب انسان بھول گیا تو اب آہستہ آہستہ چیزوں پہ پردہ ڈالا تو اس سے غلطی ہوگی۔ اب یہ اس کا میموری ٹیسٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ابھی بھی یقین ہے، اور رحمت کی وجہ بھی یہی ہے کہ مجھے پتہ ہے یہ ابھی بھی میرے پاس واپس آ جائے گا، اور ایک دفعہ بھی اپنی لائف میں میری طرف متوجہ ہو جائے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا، کہ بگیسٹ امتحان میں ڈالا ہے میں نے اس کو، اتنا دور کر دیا میں نے اس کو اپنے آپ سے، لیکن ابھی بھی میں اس کے شارک سے زیادہ اس کے قریب ہوں۔ میں اس کے وہ حبل الورید کون سی آ، قرآن کی آیت ہے، میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں اس کے، تو میں اس کے اتنے شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اور آپ کو، آدم علیہ السلام جو تھے، ان کو بھول گیا کہ انہوں نے اپنی عمر داؤد علیہ السلام کو دی تھی۔ آدم علیہ السلام کو پھر بھول گیا، اور ان سے غلطی ہو گئی۔ اچھا، اب یہ ایک بھولنے کا اور غلطی کا واقعہ، لیکن یہ غلطی نہیں ہے کہ ان کو یاد نہیں رہا کہ ان کی عمر کتنی ہے، لیکن ان کو بھول گیا۔ میں صرف بھولنے والے پوائنٹ کو آپ کے سامنے لے کے آنا چاہ رہا تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام نے اس کے بعد تو غلطی نہیں خدا نہ کبھی کی الحمدللہ، وہ جو بیری کا جس کو ہم بیری کا درخت کہتے ہیں، لیکن احادیث میں نکلا گندم کا درخت تھا، اس درخت کے بعد سے پھر انہوں نے کبھی شیطان کی بات نہیں مانی الحمدللہ۔ ان کی اولاد اس کا شکار ہوتی رہی، جس کے اوپر ہم نے حابیل اور قابیل کا قصہ لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا، لیکن ایک ریسنٹلی میں آپ کو اور حوا علیہ السلام کی اسٹوری بتاتا ہوں، اینڈ وہ یہ ہے کہ آم، قرآن کی ایک آیت ہے کہ جب آپ اپنی بیگم کے پاس جاتے ہیں اور پھر اس کو حمل ٹھہر جاتا ہے، پھر وہ اپنی بیگم کے پاس گیا، اس کو حمل ٹھہر گیا، اور پھر وہ اس بوجھ کو لے کے پھرتی رہی، اور پھر جب اور اللہ سے دونوں دعائیں کرتے رہے، اور پھر جب بچہ ہو گیا تو انہوں نے بچے کو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام دے دیا، اور یہ اس کی تفسیر میں مشرکین مکہ کی کو سامنے رکھ کے میں ہمیشہ اس کو سمجھ رہا تھا، لیکن اس کی ایک اور انٹرپریٹیشن ابھی ریسنٹلی سامنے آئی ہے، وہ یہ کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے کیس میں کیا ہوا کہ ان کے ہاں ایک بچہ ہوا، اس کی ڈیتھ ہوگی، دوسرا بچہ ہوا، اس کی ڈیتھ ہوگی۔ اب جب بھی بچہ ہو تو شیطان آ کے آدم علیہ السلام کو نہیں، حوا علیہ السلام کو کہے آ کے کہ اس کا نام عبد الحارث رکھو، کہ حارث شیطان کا پہلے نام تھا، یہ حفاظت کرتا تھا جنت الماوا کی۔ جب اس کے بعد یہ مردود ہوا، تم اس کا نام میرے نام پہ رکھو گے تو یہ بچے گا، اور پہلے 2 بچے مر گئے۔
تو اب حوا نے آدم علیہ السلام سے بات کی کہ ایسے مجھے خواب آیا اور کوئی ہمیں کہہ رہا ہے کہ بچے کا نام عبدالحارث رکھو، تو پھر وہ بچہ مرے گا نہیں. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو ہے وہ شیطان ہے، اس کی بات میں نہیں آنا. سم ہاؤ حوا پھر ٹریپ میں آ گئی، اور پھر جب وہ بچہ ہوا تو اس کا نام پھر عبدالحارث رکھا، اور اس کی قرآن کی بیک گراؤنڈ میں یہ آیت ہے کہ انہوں نے غیر اللہ پہ اس کا نام رکھ دیا. لیکن میں ابھی اس کو فردر انویسٹیگیٹ کر رہا تھا کہ کیا واقعی اس آیت کا جو نزول ہے وہ مکہ کے علاوہ کیا وہ ماضی کی سٹوری بھی بنتی ہے آدم اور حوا کی. لیکن ایک بات میرے ذہن میں پھر آئی ابھی اس پوری سٹوری کو دیکھ کے ڈسکس پڑھتے ہوئے، آدم علیہ السلام کی میموری کو دیکھتے ہوئے، اور حوا حوا علیہ السلام لیٹ سے اگر یہ اس سے ڈیسیجن لیا بھی گیا، اگر ایسے ہوا بھی، اگر یہ واقعہ ہوا بھی، تو مجھے اس میں سے پک کرنے کا پوائنٹ یہ ملا. ویسے تو میں نے لاسٹ ٹائم جو آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا کہ اس وہ جو جنت سے نکل جانے کے بعد پھر کبھی یہ شیطان کی بات میں نہیں آئے. یہی میرا لاسٹ ٹائم کا جو اسٹڈی کا آؤٹ کم تھا. لیکن یہ میں نے ریسنٹلی کچھ تھوڑی ایک دو باتیں سامنے آئیں جس میں جو زیادہ پکنگ پوائنٹ جو مجھے لگا اسٹوری میں وہ یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ صحیح نہیں بھی ہے، ایون دین یہ واقعہ تو درست ہے کہ آدم علیہ السلام کو بھول گیا داؤد علیہ السلام کو جو عمر پاس آن کی تھی. سیمس لائک کہ مجھے اور آپ کو بہت سی چیزیں ود دا پیسج آف ٹائم بھول جاتی ہیں یا بھول جائیں گی. اس میموری کو ریکال کرنے کے لیے ہمیں صحبت میں اختیار کرنا ہے، ہمیں ذکر کرنا ہے، ہمیں قرآن سنتے رہنا ہے، ہمیں پڑھتے رہنا ہے، ہم نے اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے. لیکن اگر میں اس سیلف ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں سے نکل گیا تو پھر ڈیزاسٹر ہو جائے گا. تو جو اگلی بات جو میں جو اب اس ٹاپک سے باہر نکلنے کے لیے جو ہم بات کر رہے تھے کہ جہاد بل جان یا تو میں ابھی اگر نہیں کر سکتا تو جہاد بل نفس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھنا کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میرا مقصد کیا ہے. اب یاد رکھنا کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میرا مقصد کیا ہے، اس سارے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جڑیں، نفس کی اصلاح کریں، اخلاق کی اصلاح کریں، انا کی تربیت کریں، اپنے آپ کو اور ہم اپنی اولادوں کو اللہ اور اس کے رسول سے، اپنی بیگمات کو، ہسبینڈس کو ہم کس طریقے سے کنیکٹ کریں، یہ یادوں کو دل میں بسائیں. یہ نہ ہو کہ وہ جو بدتمیزی کا طوفان ہے جو ہمارے گھروں میں پہنچ چکا بائی دا وے، انٹرنیٹ میڈیا، ٹی وی، کارٹون، ڈرامے، موویز کی فارم میں، یہ ہمیں بالکل ہی لے دے جائے اور خدا نخواستہ ہم ایک سوکھے تنکے کی طرح ہوں اور ہماری کوئی ویلیو نہ ہو. ایٹ لیسٹ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا کی پیار محبت زندہ ہو کہ جس وقت کہ اگر کوئی اینڈ آف ٹائمس کی کال کوئی لگے، کوئی لاسٹ موومنٹ ہو، امام مہدی کا ظہور ہو جائے، یا کوئی اللہ کے نیک لوگ کو، مطلب آف کورس وہی ایک لاسٹ ایونٹ ہے جہاں پہ امت کٹھی ہوگی. ادر دین دیٹ اب سب کو اس وقت مجھے لگتا ہے سیلف ڈیولپمنٹ پہ دھیان دینا چاہیے. سیلف ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے نہ اس وقت ٹی وی اپنے پاس ہے اپنا، نہ کارٹون اپنے ہیں، نہ انٹرنیٹ اپنا ہے، نہ سیٹلائٹ اپنی، نہ گھر میں پڑے ہوئے بم اپنے، نہ گھر میں پڑی ہوئی پستولیں اپنی، نہ مطلب سب کچھ باہر والوں کا ہے. ہاتھوں کے موبائل اپنے نہیں ہیں. میرے اپنے موبائل کے اندر 36 پروگرام ایسے ہیں جن کو مجھے نہیں پتا، اور میں بھی ٹریسیبل ہوں. ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہمارا کچھ اپنا نہیں، باتیں رہ گئی ہیں بس. تو ایٹ لیسٹ آگے 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 آنے والے وقتوں میں جو روحانیت کی اور جو ایک اندر کی زندگی کی اور اندر کی انسان کی ڈیتھ کی اور جو انٹلیکچوئل ڈیتھ اور جو کمی ہونے والی ہے نا مشاورت کی، تجربے کی، اس اس کیوس اور اس کمی سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور ارد گرد کے انسانوں کو بچا پائیں. ناٹ اونلی مسلمانوں کو، انسانوں کو. وہ تبھی ہوگا کہ جب وہ دیا چلتا رہے گا اور ہم لوگ اللہ سے مانگتے رہیں گے. سو اگر ہم اپنا لائے عمل کوئی ایک باندھ لیں کہ میں نے اتنا ذکر کرنا ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے اللہ کو، میں نے دین کو سیکھنا ہے، میں نے اخلاق بہتر کرنے ہیں، میں نے بیعت کرنی ہے، صحبت اختیار کرنی ہے، میں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دل میں بسانا ہے، اور میں نے باقی یہ جو ضرورتیں ہیں ان کو میں نے ان کے لیول تک ہی رکھنا ہے، ان کو سر پہ نہیں چڑھانا. ایٹ لیسٹ یہ چیز ہمیں ایز اے مجاہد چلاتی رہے گی، ہمارا صراط مستقیم پہ ایڈوانسمنٹ ہوتی رہے گی. لیکن اگر یہ بھی ہم نہیں کر پائے اور اس کے علاوہ بھی اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو پھر ایک عجیب ایک ڈیڈ باڈی کی سی کیفیت ہے اس وقت سب کی، ناٹ اونلی مسلم امت، انسانیت کی. مارنے والا یہ نہ سمجھے
کہ وہ زندہ ہے۔ حابیل اور قابیل کے قصے میں جب جب آدم علیہ السلام کو پتہ لگا کہ میرا ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو مار دیا تو وہ بڑے روئے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تو تیرا مر گیا وہ صالح تھا، اور جو دوسرا زندہ نا وہ بھی مرا ہی ہوا ہے، وہ مینٹلی ڈیڈ ہے، وہ بھی زندہ نہیں ہے۔ جس نے کسی کو مار دیا تو اس نے اپنے دروازے ہی بند کر لیے اپنے اوپر رحمت کے، وہ مینٹلی ڈیڈ ہے، وہ اب چلتی پھرتی مشین ہے، توبہ کر لے تو کھلیں گی دوبارہ۔ تبھی تو وہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں ہے تمہارے دروازے رزق کے، ظاہری اور باطنی، اس میرے علاوہ کسی کے ہاتھ نہیں، تو تم کدھر بھاگتے پھرتے ہو؟ توبہ کس سے کرنی ہے تم نے میرے علاوہ؟ کس کو تمہارے اعمال کون گرو کر سکتا ہے میرے علاوہ؟ میں ہی تو ہوں۔ تو انسان کو تبھی اللہ بار بار کہتے ہیں کہ میں غفور رحیم ہوں، میں نے توبہ قبول کرنی ہے، تم کدھر جا رہے ہو؟ میں یہ سارے دروازے ظاہری بات نہیں میں بند کیے ہیں، اور میرے کنٹرول میں ہے، بند تمہارے عملوں نے کیے ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جو موجود ظاہر ہیں، جو یہاں پہ حاضر ہیں، جو موجود ہیں، چھوٹے بڑے، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، جن انسان جتنے بھی حاضر غائب، جتنے بھی چھوٹے بڑے موجود آنے والے چلے گئے، جتنے بھی جن انسان ہیں، مخلوقات، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب کی معرفت، محبت، زندگی کا مقصد سمجھ عطا کرے، ہم سے کام لے انشاءاللہ، یہ فضول اور بے معنی زندگی نہ جائے، بامعنی ہو، اور جتنا بھی وقت گزرے یاد میں، محبت میں، اور ایک سمجھداری کے ساتھ گزرے، جس میں ہم بڑھ رہے ہوں اللہ کی طرف ہمیشہ، اور جو رحمت برکت خیر کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیاروں کو عطا کی، اللہ ہمیں بھی عطا کرے، اور جو ان شرور اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیاروں کو بچا کے رکھا، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے، اور ظاہری باطنی طور پہ ہمیں آم، آم، فتح دے، ظاہری باطنی رزق کے دروازے کھولے، خیر و عافیت والے معاملے کرے، شفا دے، استقامت عطا کرے، اور ہر شر اور برائی پہ فتح عطا کرے انشاءاللہ، اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی نعم رحمت، اپنی نظر، اپنی فتح نصرت دائمی طور پہ ہم لوگوں کے ساتھ رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ اور ان کے اصحاب پہ لاکھوں صلاۃ و سلام تھی، درود و سلام اللہ تعالیٰ نازل فرمائے انشاءاللہ، اور جو بزرگ چلے گئے ہمارے، جتنے بھی فیملی سے جنہوں انسان جتنے بھی جن کو ہم جانتے نہیں جانتے دنیا سے چلے گئے ہیں، چھوٹے بڑے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور ہمیں ظاہری باطنی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے پیاروں جیسا بنائے، استقامت دے، بڑھتا ہوا پیار اور ایمان عطا کرے، اور ہم سے اپنی محبت کا اور اپنی ذات کی سمجھ کا، اپنے نبی اور اس حق سچ رستے کی سمجھ کا انشاءاللہ کام لے، اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے انشاءاللہ، آمین۔ جزاک